اس ایج میں آ کے نوجوان وہ اپنی نئی اور عجیب قسم کی جو ہے نا وہ مصروفیات بنا لیتے ہیں یا لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، والد گرامی کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا اور بیٹوں سے بڑھ کر محبت دیتے تھے۔ ایک دن میں نے حافظ عبدالرشید اظہر صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنے سے بڑا ہوا کسی عالم کو پاتے ہیں؟ وہ میری زندگی کا ایک بڑا یادگار اور قیمتی واقعہ ہے۔ اس کے بانی شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تھے۔ ڈاکٹر ہیں، بڑے اچھے پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم چونکہ ان کی ایج زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری مسز 24/7 ہمارے گھر میں ٹی وی کے اوپر پیغام ٹی وی ہی چلتا رہتا ہے۔ وہ نوجوان جو کاروبار کرتے ہیں یا جابس کرتے ہیں یا کچھ بھی نہیں کرتے، جو بھی فری ہیں یا جو بھی ان کی زندگی کا لائف سٹائل ہے، وہ اس میں کسی بھی ایک دین کے کام کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ واللہ آپ کبھی پریشان ہو نا، کوئی کیفیت اس طرح کی بن جائے کہ لوگ آپ کو پریشان کریں یا کوئی آپ کو اپنے کاروباری پریشانیاں کسی بھی قسم کی ہوں، آپ کچھ وقت نکال کے نا اللہ کے کسی ولی کے پاس بیٹھ جائیں۔ ذہن بھائی، شادی کس عمر میں کر لینی چاہیے؟ حالانکہ انہیں حق ہے کہ وہ دوسری طرح کی رہنمائی کر سکے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، کہہ لیں کہ میڈیسن لے لیتا ہوں روحانی، حافظ مسعود عالم صاحب اور حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب، لوگ تو ان کو اور انداز سے دیکھتے ہیں، ایک بڑی روحانی شخصیت ہے، ان کی زندگی کا وہ پہلو میں نے دیکھا ہے۔ ٹھیک، وہ اللہ والے ہیں۔ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی نوجوان کسی عالم سے رجوع کرتا ہے، اسکالر سے، کسی مسئلے کی بابت، تو فوراً اس کو سخت اور کرخت جواب ملتا ہے نا، تو وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرتا کسی عالم کے پاس جانے کی۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، سیالکوٹ کا شہر ہماری قومی حیثیت میں بہت جامع حیثیت کا حامل ہے۔ یہاں سے بے شمار علمی شخصیات اٹھیں، یہاں سے ادبی شخصیات اٹھیں۔ یہ فیض کا شہر ہے، اقبال کا شہر ہے، پروفیسر ساجد میر کا شہر ہے، علامہ احسان الہی ظہیر شہید کا شہر ہے، یہ سپورٹس کا شہر ہے، بڑے بڑے تاجروں کا شہر ہے۔ اس میں سے جو شخصیات بھی اٹھتی ہیں وہ ایک دفعہ دنیا کو ضرور حیران کرتی ہیں۔ آج میرے سامنے بھی ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نوجوان ہیں۔ یہ ان نوجوانوں میں سے ہیں جن کو دیکھ کر میں انسپائر ہوتا ہوں۔ میں اس لیے بھی انسپائر ہوتا ہوں کہ آج کے دور میں جب ہم بہت شاکی ہیں اپنی یوتھ سے کہ اس موبائل ایج میں یہ کام سے چلے گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے کام چھوٹی عمر میں ہی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں پاکستان میں اس طرح کے نوجوانوں میں سے ایک انہیں سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کو بڑا پازیٹیولی لیا ہے اور بڑے کام کیے ہیں اپنی عمر کے اعتبار سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ زین العابدین علوی۔ آپ حافظ بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، پیغام ٹی وی کے اینکر بھی ہیں، اور جو سب سے خوبصورت بات مجھے آپ کی لگتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے سلفی علماء کرام ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک خاص ربط اور ضبط ہے، ایک خاص تعلق ہے جو ثابت کرتا ہے کہ علم سے آپ کو محبت ہے اور علم کی خوشبو سے آپ کو محبت ہے۔ سماجی اعتبار سے متحرک ہیں، پیغام ٹی وی کے بھی آپ اینکر ہیں، اور آپ وہاں ایک جامع مسجد میں خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں مستقل، اور آپ بہرحال ایک بڑی روحانی شخصیت کے لخت جگر بھی ہیں۔ شیخ فیق الرحمان علوی صاحب، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ تو علماء سے آپ کا تعلق ہمیشہ، میں اس کو بڑا وہ مجھے چیز انسپائر کرتی ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس چھوٹی عمر میں آپ نے جو اتنی اچیومنٹس کی ہیں، اور خاص طور پر ایک اچیومنٹ جو حال ہی میں آپ ایک بہت بڑی ہمارے ملک کی سلفی طلباء کی یا سلفی نوجوانوں کی ایک تنظیم اہل حدیث یوتھ فورس، حال ہی میں آپ اس کے ایک سینئر ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی متعین اور مقرر ہوئے ہیں، تو یہ بڑی ایک ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے آپ کی شخصیت میں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح یہ کیسے تربیت ہوئی آپ کی اور کس ماحول میں آپ نے جنم لیا، تاکہ دوسرے بچے بھی دیکھیں کہ کس طرح اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پھر میں بھول گیا ایک اور آپ کا بڑا اچھا تعارف کہ آپ کا یہ ایک تجارت کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کر لیا، یعنی ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش، جستجو۔ حافظ زین العابدین علوی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ کس طرح بنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم یوسف سراج بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے جو میرے بارے میں کلمات کہے یہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں اس کے حوالے سے تو یہی کہوں گا کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون وجعلنی خیرا مما یظنون۔
وغفر لی ما لا یعلمون. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جہاں تک علماء کے ساتھ تعلق کے حوالے سے آپ کا سوال ہے یا ان کے ساتھ ریلیشنز یا ان کی محبت، بنیادی طور پر جس طرح آپ نے ابھی انٹرو میں ذکر کیا کہ میرے والد صاحب ایک عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، باعمل انسان ہیں. ان کی شخصیت میں نے دیکھا کہ سیالکوٹ کی سطح پر بڑا احترام ان کا میں نے دیکھا. ظاہر ہے آنا جانا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں تاجر ان کا احترام کرتے ہیں، وہاں کے عوام ان کا احترام کرتے ہیں، وہاں کے قائدین ان کا احترام کرتے ہیں. وہ ایک باعمل شخصیت ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں نوازے. تو والد گرامی کو بچپن سے ہی ہم نے باعمل پایا. ان کی جو نجی زندگی ہے، ذاتی زندگی، جو ان کی تدریسی یا جماعتی زندگی ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ جانتے ہیں. لیکن جو ان کی نجی زندگی ہے وہ یوسف بھائی بڑی ہی پاکیزہ ہے. میں اس کا عینی شاہد ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم نے ان کو بہت پازیٹیو پایا، علماء کا احترام کرنے والا، ادب کرنے والا. تو بس وہی چیز ہمارے اندر آ گئی اور جینز میں شامل تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نیک اور صالح بندے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. وگرنہ اس ایج میں آ کے نوجوان وہ اپنی نئی اور عجیب قسم کی جو ہے نا وہ مصروفیات بنا لیتے ہیں یا لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے ہی علماء کے طبقے کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ محبت تھی، اور جب بڑے ہوئے تھوڑی سی سمجھ بوجھ آئی تو ان کی خدمت میں بہت مرتبہ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ سفر کرنے کا اور سیکھنے کا موقع ملا. یہ اللہ کا شکر ہے. دوسرا آپ نے ذکر کیا اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی ذمہ داری کے حوالے سے. تو یہ ایک کلیدی عہدہ اور ذمہ داری ہے جو مجھے تفویض کی گئی ہے اعلیٰ قیادت کی طرف سے. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. آمین آمین ماشاء اللہ. زین بھائی یہ بتائیے کہ والدین کی تربیت اور اس طرح کی ایک علمی اور روحانی شخصیت کے ہاں جنم لینا، پرورش پانا، اپنی آنکھوں سے گھر میں دین دیکھنا، ظاہر اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ نے جینز کی بات کی، بلڈ میں چیزیں آتی ہیں یقیناً، لیکن پھر ایک ماحول جو ہے وہ بھی آپ کو مطلب اچھا بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے یا اس طرف لے کے آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والد گرامی کے علاوہ وہاں کیا ماحول تھا، کون سی شخصیات تھیں کہ آپ دین کی طرف اور عملی طور پر متحرک وہ مذہبی سیاست کہہ لیجئے یا خدمت کی سیاست کہہ لیجئے اس کی طرف آپ آئے؟ تو کیا ماحول تھا، کیا شخصیات تھیں، کن سے آپ انسپائر ہوئے اور پھر اس طرف سفر شروع ہوا؟ والد گرامی کے ساتھ والدہ کا بھی بڑا رول ہے. سب سے پہلی جو شخصیت جب میں پروان چڑھ رہا تھا اس لڑکپن سے جوانی کی طرف، تو شیخ الحدیث و تفسیر ڈاکٹر حافظ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اسلام آباد والے ہمارے اس پیغام ٹی وی میں بھی ان کے بہت خدمات ہیں. ان کے پیغام کے لیے بے انتہا محبت تھی. پیغام سے ہمارے حرمین کے خطبات کے ترجمے کا آغاز ہوا تو بڑی ایفرٹس ہیں ان کے لیے، تشریف بھی لایا کرتے، پروگراموں میں شرکت کرتے، آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. بالکل یقیناً. تو وہ میرے والد گرامی کے استاد تھے ماشاءاللہ. والد گرامی کے کل ملا کے تو ویسے 12 سے 15 اساتذہ تھے ماشاءاللہ. لیکن ان کے ساتھ جو والد صاحب کی نسبت یا تعلق تھا وہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے تک اور اب تک قائم ہے. وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے. والد گرامی کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا اور بیٹوں سے بڑھ کر محبت دیتے تھے. آپ جانتے ہیں ان کا بیٹا نرینہ اولاد نہیں تھی. تو جب بھی وہ گھر آتے تھے نا تو یوسف بھائی بڑی مزے کی بات ہے کہ ہماری والدہ وہ گھر کی صفائی ستھرائی یا گھر کے اندر انتظام کی کیفیت ایسے ہوتی تھی جیسے عید ہے. اللہ اکبر. ایسی کیفیت ہوتی تھی. سبحان اللہ. اور اس کیفیت سے ہی ہمارے اندر جو ہے نا خوشی کی بات کہ جیسے گھر میں کوئی رشتہ دار یا فیملی کا ممبر آ رہا ہے اس طرح کی تیاری ہوتی تھی. اور پھر جب حضرت حافظ صاحب تشریف لاتے تھے تو بڑی ہی محبت سے انہوں نے نوازنا، والد گرامی کے ساتھ علمی باتیں کرنی اور ہم نے ان کے پاس بیٹھ کے دیکھنا. ان کی شخصیت بہت کرشماتی شخصیت تھی اور میں نے اکثر بیشتر دیکھا رات کے وقت وہ اٹھ کر قیام اللیل کرتے تھے. ان کی شخصیت نے بنیادی طور پر والد گرامی کے بعد اور والدہ محترمہ کے بعد میرے اندر یہ چیز جو ہے نا پیدا کی. ان کو دیکھ کے میرے اندر یہ تھوڑی بہت تبدیلی آئی کہ وہ بہت اللہ کے ولی تھے. ان سے محبت وہ للہ فی اللہ تھی. اور جس وقت ان کا انتقال ہوا تو اب یقین جانے کہ طبیعت کے اوپر بہت اس کا اثر پڑا اور بڑی دیر تک ان کی یاد ستاتی رہی اور اب تک ستاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن پہلی شخصیت جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا وہ شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ تھے اور وہ جامع المعقول والمنقول تھے. چھوٹی ایج تھی ہماری جب ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے
ان کے سوالات کے جوابات دینے کا طریقہ جو عوام ان سے سوال کرتی تھی وہ ایسا پایا کہ شاید ہی کوئی ایسا آدمی جس کے پاس یہ کوالٹی موجود ہو کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے ڈیل کر سکے یا مطمئن کر سکے. وہ عام انداز میں عوام کو بڑے سے بڑے مشکل سوال کا حل بتا دیا کرتے تھے. تو بڑی بڑی ان کی مزیدار باتیں ہیں اور ان کا انداز بڑا فہیم اور بڑے وہ جولی نیچر کے تھے نا, وہ جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کے شاید علماء یہ ہوتا ہے کہ علم کے بعد ایک خشکی یا خشونت کی سی کیفیت وہ ان میں بالکل وہ نہیں تھی, وہ لطافت تھی, کمال کے لطیف تھے, نفیس آدمی تھے. اس نے ہمیں بہت زیادہ, ان کے ساتھ بڑے میرے واقعات ہیں, بڑی زندگی کی یادیں جڑی ہیں اور وہ میرے لیے سرمایہ ہے, اصل میری کمائی یا سرمایہ. اچھا میں چاہوں گا چونکہ بڑا خوبصورت تذکرہ چھڑ گیا, بڑی عظیم شخصیت, تو اگر ایک دو واقعات آپ بتا دیں تو وہ تاریخ کا اور ریکارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں. یوسف بھائی بہت سے واقعات ہیں اور مطلب دماغ کے اندر اس وقت ایک پوری اسکرین چل رہی ہے, منتشر ہے کہ کس واقعے کا ذکر کیا جائے. ایک دو واقعات ہیں جو ان کی محبت کی نشانی ہے یا ہمیں ان سے محبت اس کی دلیل ہے. شیخ صاحب رحمہ اللہ جب محقق العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فوت ہوئے, بہت بڑے عالم تھے, اسکالر تھے, میرے خیال وہ شاگرد بھی تھے, ایگزیکٹلی. تو جب وہ فوت ہوئے تو اتفاقاً میں اس وقت راول پنڈی کا سفر کر رہا تھا, میں بس پہ تھا ڈائیو پہ, والدہ بھی میرے ساتھ تھی, ہم ایک عزیز کے گھر جا رہے تھے. تو اس وقت یہ بڑے موبائل نہیں تھے, ٹچ اسکرین والے, تو حافظ صاحب کا میرے چھوٹے موبائل پر ٹیکسٹ میسیج آیا کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب فوت ہو گئے ہیں. تو میں نے انہیں کال کی, میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, تعزیت کے کلمات کہے. تو مجھے کہنے لگے میں جنازے پہ جانا چاہتا ہوں, تو آپ نے جانا ہے؟ تو میں نے کہا میں بالکل, میں تو سیالکوٹ سے راول پنڈی آ رہا تھا ویسے ہی اتفاقاً. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں, میں آپ کا انتظار کروں گا اور آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا. یعنی یہ ان کی محبت کا انداز تھا, وہ خود بھی جا سکتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں. بالکل صحیح. میں وہاں پہ پہنچا تو کچھ ان کے شاگرد وہ موجود تھے اور حافظ صاحب اپنی مسجد کے باہر کھڑے ہو کے میرا انتظار کر رہے تھے. تو پھر اس کے بعد ہم گئے. بہت متواضع تھے, بہت متواضع. حالانکہ دیکھا جائے تو ان کی شخصیت کدھر, اور میں گناہگار آدمی. میں آپ کو بتاؤں زین بھائی کہ مجھے چونکہ تعلق رہا حافظین سے, حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ تعالی متکلم اسلام, بہت بڑی شخصیت, برجستہ گو, حاضر جواب, ذہانت اور حافظہ کمال تھا ان کا. پھر حافظ عبدالحمید اظہر صاحب سے بھی بڑا طویل عرصہ پنڈی میں بھی ملاقات ہوئی, کچھ وقت میں نے ان کے مدرسے میں گزارا اور یہاں بھی وہ تشریف لاتے رہے. تو ایک دن میں نے حافظ عبدالرشید اظہر صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنے سے بڑا ہوا کسی عالم کو پاتے ہیں, چونکہ ظاہر وہ ایک ان کا بڑا دبدبہ تھا اور بڑی سطوت تھی ان کی, اور وہ بڑے ناقد بھی تھے, بڑے کرٹک تھے, بڑے ٹکا کے وہ کلاس بھی لے لیتے تھے کسی کی. تو کافی دیر سوچتے رہے چپ کر کے. پھر انہوں نے جو جملہ کہا, کہنے لگے کہ حدیث میں حافظ عبدالحمید اظہر صاحب کو اپنے سے بلند پاتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل. تو وہ ہم پھر گئے جنازے پہ اور وہاں مشائخ فیصل آباد موجود تھے اور بڑے بڑے کبار علماء موجود تھے. انہوں نے اٹھ کے حافظ صاحب کو ملے اور ان سے اظہار تعزیت کیا, چونکہ آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ زبیر علی زئی صاحب مرحوم وہ حافظ صاحب کے شاگرد تھے. جی. تو وہاں پر پھر انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ حضرت حافظ صاحب ہی اپنے شاگرد کا جنازہ پڑھائیں گے. تو بہرحال یہ میری اعزاز کی بات ہے کہ علماء فیصلہ کر رہے ہیں کہ آگے آج کون کھڑا ہوگا. یعنی آپ اندازہ کریں, حضرت حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ, حافظ مسعود عالم صاحب, بڑے بڑے علماء ادھر موجود تھے, مولانا عبدالعزیز نورستانی, تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ حافظ صاحب ہی جنازہ پڑھائیں گے. تو وہ میری زندگی کا ایک بڑا یادگار اور قیمتی واقعہ ہے. اسی طرح پھر میرے لیے اعزاز ہے, حافظ صاحب اپنی زندگی کے آخری 2-4 ماہ میں علیل رہے کافی. تو میں انہیں پھر راول پنڈی جا کے اپنے والد صاحب کے حکم پر سیالکوٹ لے آیا اور کچھ دن ان کی خدمت کا موقع ملا. میرے گھر جی تقریباً 3-4 دن وہ ہمارے گھر رہے, خدمت کا موقع ملا. بہت نحیف اور کمزور ہو چکے تھے. جب انتقال سے کچھ پہلے نومبر میں زیادہ پہلے تھے اور یہ سپتمبر کی بات. ہاں کیونکہ بالکل آخر میں بھی گیا تھا اس وقت, تو وہ کافی زیادہ جو کیفیت تھی. بہرحال وہ بہت عظیم شخصیت ہے. ابھی بھی جب ان کی یاد ستاتی ہے تو یقین کریں طبیعت مضطرب ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. زین بھائی یہ تنظیم جو نوجوانوں کی تنظیم ہے اور سلفی نوجوانوں کی تنظیم ہے جس کا ہم نام لے رہے ہیں اہل حدیث یوتھ فورس, تھوڑا سا اس کا بھی مجھے تعارف کروائیے. ظاہر آپ بہت ایک کلیدی بنیادی عہدے پر اب فائز ہیں. اب ماشاءاللہ صدر حال ہی میں اس کے ہمارے دوست بھی ہیں, سلمان اعظم صاحب, وہ بنے ہیں, بہت متحرک آدمی ہیں, پہلے بھی متحرک رہتے تھے. اب اور زیادہ بڑی امید ہے کہ وہ اس تنظیم کی بہتری کے لیے
اس کو فعال بنانے کے لیے، اس کو یعنی مزید وسعت دینے کے لیے کام کریں گے. آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں. جی جی. بڑے یعنی میرے خیال دوسرا تیسرا یہی عہدہ کوئی بنتا ہے جس میں آپ موجود ہیں، تو اس کا تھوڑا تعارف بھی کروا دیجیے. جی. اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اس کے بانی شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تھے، اور انہوں نے اس دور میں اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ سلفی نوجوان جو ہماری یوتھ ہے وہ منتشر ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے نظریات کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے. تو انہوں نے اس یوتھ فورس کی بنیاد اس وقت کے اکابرین کے ساتھ مل کر رکھی، اور اس کے صدر اول وہ محمد خان نجیب شہید رحمہ اللہ تھے. تو بہرحال یہ تسلسل تھا، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ دعوت دین اور خدمت عوام تھا. اور وہ نوجوانوں میں جی ہاں وہ نوجوان جو کتاب و سنت کو صحیح اسلام کو سمجھنے والے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا اور یکجا کرنا تھا اور ایک پاور بنانا تھا. اور اس کا نصب العین بھی یہی تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نوجوانوں میں جو اسلامی افکار ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. اور اسی طرح ہمارے جو شاعر اسلام ہیں، اور پھر ہماری مساجد، ہمارے مدارس اور ہمارے ادارے، ان کے تحفظ کے لیے بھی یہ کام آئے. تو اس کی بڑی اچھی اور خوبصورت بنیاد ہے. آج یہ قافلہ 2025 میں داخل ہو چکا ہے، اور پروفیسر ساجد میر صاحب جو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ ہیں، یہ یوتھ فورس ذیلی تنظیم ہے، یوتھ ونگ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا. یوں کہہ لیجئے کہ بازو شمشیر زن ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا. تو اس میں مجھے یہ ذمہ داری اللہ کے فضل سے سونپی گئی ہے، اور اس میں قیادت کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا. ہمارا کام جو ہے بنیادی طور پر وہ اپنے نوجوانوں سے رابطہ رکھنا اور کتاب و سنت کی روشنی کی طرف انہیں واپس لوٹانا. باطل فرق جو ہیں جس قدر تیزی سے پھیل رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر اضطراب اور اعمال کی بربادی، عقیدہ توحید میں ناپختگی، یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے انہیں ایک پلیٹ فارم پر لانا، ان کی تربیت کرنا، بڑے کبار علماء سے ان کی نشستیں کروانا، اور پھر اپنے یونٹس کو فعال کرنا لوکل لیول پہ بھی، سٹیز کے اندر. یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں بہرحال اس میں بہت ساری بات کی جا سکتی. اچھا ذہن بھائی، یہ بتائیے کہ آپ کو ایک اعزاز اللہ نے یہ دے دیا کہ آپ پیغام ٹی وی کے اینکر بھی بن گئے. اب اس حیثیت سے دو طرح کی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. ایک، آپ یہاں آتے ہیں، پروگرام کے اینکر بنتے ہیں، آپ کے سامنے بڑے بڑے مہمان بیٹھتے ہیں اور ظاہر آپ سوال کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اپنے شہر میں عام لوگوں سے ملتے ہیں جو پیغام ٹی وی دیکھتے ہیں، تو ان کے پیغام ٹی وی کے بارے میں تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایز اے اینکر آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ اس میڈیا کی، دینی میڈیا کی، پیغام ٹی وی کی کس طرح کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں، اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اس میں کس طرح لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ یوسف بھائی، جہاں تک پیغام ٹی وی کا تعلق ہے، یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایک آدھ تبلیغی جماعت اس قسم کی ہو کہ جس نے اپنا ٹی وی چینل جو ہے وہ کھڑا کیا ہو. تو بہرحال یہ پیغام ٹی وی جو ہے، اس کو بنانے والے ان کی نیت بڑی خالص تھی. آپ نے سوال کیا کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہے ہم جب اپنی گراؤنڈ لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے وہاں لوگوں کا یہ رد عمل دیکھا. ایک شخصیت ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے اچھے پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم چونکہ مطلب ان کی ایج زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری مسز 24/7 ہمارے گھر میں ٹی وی کے اوپر پیغام ٹی وی ہی چلتا رہتا ہے. یعنی آپ ان کا پیغام ٹی وی سے لگاؤ چیک کریں. اور اکثر وہ ایک ڈاکٹر ہیں. جی ہاں. تو وہ مجھے اکثر بتاتے ہیں کہ جی آج میں نے آپ کا فلاں پروگرام دیکھا، آپ کے والد صاحب کا دیکھا، یا آج صبح وطن میں فلاں ٹاپک پہ بات ہوئی. اسی طرح اور بھی بہت لوگ، وہ لوگ جو اپنے بچوں تک دین پہنچانا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دین کی بات ہو اور درست ہو، تو ان کے گھروں میں پیغام ٹی وی اللہ کے فضل سے آن ایئر ہے، آج لگ رہا ہے. اور ان کی اسکرین پر آپ جائیں، آفس میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں پر بھی، تو پیغام ٹی وی آن ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور میں جب یہاں پہ آتا ہوں تو سچی بات ہے کہ روحانیت سی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کا دین، اس کو محفوظ کرنے کی ہر دور میں نئی جہت اور شکلیں ہوتی ہیں. یہ بھی اس دور کی بہت بڑی ضرورت اور شکل ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ بڑے بڑے لوگ جو ایک وقت میں اس طاقت کا انکار تو نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کتراتے تھے، آج وہ بھی
اس کا جو ہے انہوں نے اقرار ضرورت کیا اور محسوس کر لی ضرورت انہوں نے۔ محسوس کی، اور وہ بھی الحمدللہ اس کے ذریعے سے دین کی دعوت کو پہنچا رہے ہیں. کیونکہ آج کل وہ دور تو رہا نہیں کہ لٹریچر پڑھا جائے، کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. موبائل ہے اور ہم ہیں نوجوان ہیں، تو وہ اسی پر کلپس اور لیکچرز اور جو چیز ان کو میسر ہو تو وہ دیکھتے ہیں. تو بڑا اچھا ہے یہ پیغام ٹی وی کا تجربہ ماشاء اللہ. چلیں، پیغام کا آپ نے بتا دیا، ایز این اینکر آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ بڑا مزیدار تجربہ رہا. میرے اندر تو ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی. پیغام ٹی وی میں آپ جیسے جو بھائی تھے انہوں نے بہت انکریج کیا، حوصلہ دیا. پھر آپ جیسے دوستوں نے مجھے کیمرے کے پیچھے سے اٹھا کے کیمرے کے آگے بٹھا دیا، اور آپ لوگوں نے بڑی میری اس حوالے سے ٹریننگ بھی کی. اللہ کا شکر ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے شکر کے بعد آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس ایج میں بھی اگر ہمارے نوجوان محنت کریں تو وہ دین کے داعی بھی بن سکتے ہیں، وہ خطیب بھی بن سکتے ہیں اور اینکر بھی بن سکتے ہیں، یعنی بڑا پوٹینشل ہے. یوسف بھائی، زندگی کے کسی سٹیج پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں اتنی زیادہ زندگی تو نہیں، لیکن تجربہ یہ ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوشش جاری رکھنی چاہیے. کبھی نہ کبھی انسان اس میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے. تو کبھی نہ کبھی تو آپ نہ کہیں، آپ تو بڑی جلدی ہو گئے. بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ ایسا نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دین کی کسی بھی چیز سے وابستہ رہیں. بلکہ میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ وہ نوجوان جو کاروبار کرتے ہیں یا جابس کرتے ہیں یا کچھ بھی نہیں کرتے، جو بھی مطلب فری ہیں یا جو بھی ان کی زندگی کا لائف سٹائل ہے، وہ اس میں کسی بھی ایک دین کے کام کو اپنے لیے لازم کر لیں. بڑی اہم بات، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت اور اس میں وہ چلتے رہیں. ایک وقت آئے گا وہ اس میں کمال حاصل کر لیں. زین بھائی، جب ہم دین کی بات کر رہے ہیں، علماء کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا کچھ تعلق جو علماء سے ہے اس کا تذکرہ تو ہو گیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب بھر کے بلکہ پاکستان بھر کے مشہور اور راسخ فی العلم علماء جن کو اللہ کے ولی گردانا جاتا ہے اور جن کو علماء کرام بھی یعنی جن سے استفادہ کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نظر آتے ہیں. کئی دفعہ وہ آپ کے ساتھ نظر آتے ہیں، آپ انہیں ملنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ سیالکوٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اتنے علماء کے ساتھ تعلق ہے، یہ کیوں، کیسے بنا؟ مطلب کیا ہے کہ آپ ہر ایک سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں؟ یوسف بھائی، علماء کے ساتھ تعلق یہ بڑی خیر کا سبب ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے کہا کہ ہم لوگ علماء سے جھجک کر اگر اس اپنے ہیروں کو، قیمتی ہیروں کو کھو بیٹھیں گے یا ان کے قریب نہیں جائیں گے نا، تو واللہ گمراہی کے اندر جانے میں کوئی شک نہیں. پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم شیطان کی طرف سے جو فتن ہے ان کا شکار ہو جائیں. اگر ہم اپنا تعلق ان علماء سے جو سلفی علماء ہیں، اکابر علماء ہیں، اللہ والے ہیں، صالح لوگ ہیں، ان سے جوڑ لیں، پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے فضل سے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم اگر ان کو مل لیں نا، کچھ دیر ان کی مجلس میں بیٹھ لیں، تو واللہ اس کا اثر کئی دن تک انسان کی شخصیت کے اوپر رہتا ہے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں. میں پھر وہی بات کہوں گا، یہ علماء کا ہی بڑا پن ہے کہ وہ مجھ ناچیز پر شفقت کرتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنے کا، سیکھنے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کی شخصیات سے سبق حاصل کرنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہے. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے نوجوان عام طور پر دور رہتے ہیں علماء کرام سے، تو وہ ڈرتے ہیں یا کوئی ہیبت ہوتی ہے علماء کی، یا کیا مشکل ہے یا آسان ہے علماء کے پاس جانا؟ کیوں ڈرتے ہیں ہمارے؟ اتنا مشکل نہیں، جھجک ہے، ہیزیٹیشن ہے، اور پھر وہ پروپیگنڈا مہم جو ایک ہو جاتی ہے، جی علماء قریب نہیں آنے دیتے. ایسی بات نہیں. اگر ہم جستجو کریں تو انسان ان کا قرب پا لیتا ہے. تو خوش ہوتے ہیں نوجوان علماء کے پاس پر بیٹھ کر؟ نوجوان کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ میں آپ کو اس کی ایک دو مثال دے دیتا ہوں. میرے ساتھ کچھ دوست تھے اور ان کا کوئی یعنی علماء کے ساتھ تعلق دور دور تک نہیں تھا. وہ اپنی زندگی میں مصروف تھے. تو میں ایک سفر میں نا اپنے ایک دوست کو ساتھ لے گیا. تو اس نے اور کچھ نہیں کیا، نہ کوئی علماء سے اس کی بات چیت ہوئی، صرف وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا. تو گاڑی میں آ کے کہنے لگا کہ یہ میری زندگی کا سب سے پرسکون دن ہے. اللہ اکبر. کہ کاروبار کی مصروفیات اور ٹینشنز اور بلا بلا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو لمحات ہیں یہ میری زندگی کے قیمتی لمحات ہیں اور میں نے سکون حاصل کر لیا. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں. احب الصالحین ولست منہم سبحان اللہ. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ ہم تو نیک و کار نہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ان نیک اور اللہ کے صالح بندوں کے ساتھ بیٹھنے سے یا ان کے پاس رہنے سے یا ان کے پاس کچھ لمحات گزارنے سے کم از کم اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ رحم فرمائیں گے کہ ہمیں بھی ان کی فہرست میں شامل فرما دیں گے. بے شک دعا ہونی چاہیے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. بالکل صحیح. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ المرء مع من احب
آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا آمین جائے گا جی انشاءاللہ۔ تو یہ جب ہم ساتھ کی اب بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر آپ کسی اچھے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کی مثال نبی علیہ السلام نے دی کہ جیسے ایک عطر ساز یا خوشبو بیچنے والا شخص ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہ یا تو خوشبو کچھ دے دے گا، نہیں بھی دے گا، تو جب تک بیٹھے ہیں آپ ایک مسحور اور معطر فضا میں بیٹھے ہیں۔ جی تو اگر آپ کی مجلس غلط ہے تو وہ اس طرح ہے جیسے کوئی لوہار جس نے وہ بھٹی جلائی اور تپائی ہے اور دھونکنی اس کی وہ جل رہی ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے آپ کا لباس جلا دے گی۔ تو یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، اور میں واقعتاً مجھے اندازہ ہوا آپ کی اس بات سے لوگ سبق سیکھیں گے نوجوان، کہ کوئی ایک دن کم از کم زندگی میں کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کے ضرور دیکھیں۔ جی بالکل، جیسے اس نوجوان نے کہا، اجازت دے تو میں ایک مثال اس کی دے دوں۔ یہ گزشتہ رمضان المبارک میں میرے والد گرامی ایک سفر پہ تھے، تو ان کی جگہ میں نے ان کی مسجد میں مسند پہ ایک جمعہ پڑھایا۔ تو جمعے سے پہلے ہی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی یا مضطرب تھی، مجھے مطلب دن میرا پرسکون نہیں گزر رہا تھا، رمضان تھا اور رمضان کا آخری جمعہ تھا۔ تو میں نے والدہ کو بتایا اور چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا، گاڑی نکالی اور جمعہ کے فوراً بعد میں نے فیصل آباد کا رخ کیا اور سیدھا حضرت الامام حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ کے گھر کے باہر جا کے بریک لگائی۔ پہلے میں نے ان کو مطلع کر دیا تھا، رمضان میں وہ زیادہ میل جول نہیں رکھتے، اور بالخصوص آخری عشرے میں پھر جو عبادات کے معاملات ہوتے ہیں اعتکاف اور اللہ سے تعلق، انہوں نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی اور میں ان کے گھر گیا، افطاری ان کے ساتھ کی، ان سے کچھ دعائیں لیں، کچھ پوچھا، کچھ چیزیں سیکھیں اور نکل آیا، سیدھا سیالکوٹ آ گیا۔ آپ نے جو ابھی بات کی ہے نا کہ کچھ لمحات زندگی میں سے نکالنا، واللہ آپ کبھی پریشان ہو نا، کوئی کیفیت اس طرح کی بن جائے کہ لوگ آپ کو پریشان کریں یا کوئی آپ کو اپنے کاروباری پریشانی یا کسی بھی قسم کی ہوں، آپ کچھ وقت نکال کے نا اللہ کے کسی ولی کے پاس بیٹھ جائیں، پریشانی بہت حد تک رفع ہو جائے گی۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو ساتھ اور خوشبو کی بات ہوئی ہے، پھر اسی حدیث سے آپ نے میرے خیال کو سبق لیا اور خوشبو کا کام بھی شروع کر دیا، کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار میں نے پہلے میں سیالکوٹ کا ایک کاروبار ہے را مٹیریل کا نا، تو وہ بھی میں نے کیا، لیکن وہ چونکہ ہماری جس طرح کی مصروفیات یا معاملات ہیں دین سے وابستہ لوگوں کے، تو وہ موافق نہیں آیا، اس میں کچھ کریڈٹ کا زیادہ حساب تھا یہ وہ، تو اس کو میں نے ترک کر دیا والد صاحب کی مشاورت سے۔ تو پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا، میرا نا شوق ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ آئل پرفیوم وغیرہ، تو میں نے ابو کو کہا کہ میں آن لائن اس کو کچھ شروع کر لیتا ہوں، تو انہوں نے بڑا سراہا اور انہوں نے یہ نام رکھا الکرامہ۔ الکرامہ رکھا تو یقیناً یہ مبارک ہوگا، تو میں نے پھر اس کو شروع کر دیا، تو الحمدللہ اچھا رسپانس ہے۔ آن لائن صرف کرتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے زندگی کا اصل، کاروبار بندہ ایسا نہ کرے کہ اس میں غرق ہو جائے، میرا مقصد کاروبار کرنے کا۔ لیکن یعنی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کاروبار میں برکت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ یعنی آج ہمارے نوجوان جیسے ہم ان کے لیے تجویز کر رہے ہیں نا کہ وہ کچھ نہ کچھ دین کا علم حاصل کریں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، صحبت اچھی اختیار کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، وہ اینکر بھی بن سکتے ہیں، وہ کسی متحرک جماعت کا حصہ بن کے کوئی ان کو عہدہ بھی اللہ دے سکتا ہے۔ تو وہیں یعنی آپ کی مثال ہی سے ان کو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نوجوان شروع سے ہی تجارت بھی کریں۔ جی اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں نا، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کتنے بڑے امام تھے، کتنا انہوں نے حدیث کی خدمت کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ گھڑی ساز بھی تھے۔ اسی طرح ہمارے حال ہی میں اس دنیا سے جانے والے ایک عالم مفتی مبشر احمد ربانی، وہ خیاط بھی تھے، بڑے شاندار تھے، وہ جیکٹیں سیا کرتے تھے، میں نے ان کے ساتھ بات کی ٹی وی کے لیے، اس میں انہوں نے سی کے دکھایا ہمیں۔ شیخ حافظ عبد المنان صاحب محدث نور پوری رحمہ اللہ، وہ بھی اسی طرح اپنے کچھ نہ کچھ کام انسان کچھ کرتا رہے، اس غرض سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس غرض سے کہ میں اس کی وجہ سے دین کے کام میں آسانی ہو مجھے، نہ یہ کہ اسے مطمع نظر بنا لے، تو بہرحال یہ بڑا مبارک کام ہے۔ بالکل صحیح۔ ذیان بھائی، شادی کس عمر میں کر لینی چاہیے؟ اس کا میرے سے بہتر آپ کو پتہ ہے، میری تو شادی ہوئی تھی آج سے 2 سال قبل،
26 سال کی عمر میں، اور آپ ماشاءاللہ تشریف لائے تھے. آپ نے دیکھی تھی میری شادی بھی کہ اس میں علماء ہی تھے زیادہ تر. میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک نوجوان ہیں، تو ان کی مختلف چیزیں ہیں نا، کوئی روحانی ضرورت ہے، کوئی جسمانی ضرورت ہے، پھر کئی طرح کے ذہن میں ان کے خیالات اشکالات ہوتے ہیں جی کہ ہم فلاں بنیں گے تو شادی کریں گے، اتنے پیسے کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. تو چونکہ آپ کے تجربے کی باتیں ہیں، جو آپ بات کریں گے وہ زیادہ سمجھ آئے گی لوگوں کو. تو کیا بنا، یعنی آپ نے بالکل بہت پیسہ جمع کر کے شادی کی اور گھر اچھا چلا، یا کس طرح کی صورتحال تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. پیسہ بھی جمع نہیں ہوا، اور آپ حیران ہوں گے کہ میری شادی 15 سے 20 لاکھ روپے میں ہوئی ہے. ٹھیک، ٹوٹل اتنے میں ہوئی ٹوٹل، اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایسی ضرورت نہیں کہ انسان، ہمارے ہاں عموماً آپ نے بالکل نشاندہی ٹھیک کی ہے کہ نوجوان اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی اماؤنٹ آئے گی یا ہم بہت زیادہ سیٹل ہو جائیں گے تو شادی ہوگی. تو انسان شادی وقت پر کر لے تو اس سے برکت بھی ہوتی ہے، سکون میں بھی انسان آ جاتا ہے، اور بہت سی بے راہ رویوں سے بھی بچ سکتا ہے انسان. بالکل. تو مجھے تو ایسا ہی تجربہ ہوا، الحمدللہ اچھا تجربہ ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت کرے جی. اللہ تعالیٰ جیسے آپ کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں ایک صالح اولاد سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح کی صالح اولاد دے جو دین سے تعلق رکھنے والی ہو، دین سے محبت کرنے والی ہو، سماج کی خدمت کرنے والی ہو. تو ایک نوجوان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے نا. آپ نے کچھ علماء کے ساتھ سفر کیا، حرمین میں سفر کیا، یہاں آپ جب دل چاہتا ہے چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی اسکالر سے ملنے. کئی دفعہ سیالکوٹ میں آتے ہیں تو آپ ان کی خدمت میں پیش رہتے ہیں. تو ایک نوجوان کو جب ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، کبھی اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ حل ڈھونڈتا ہے، روحانی تزکیے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کن علماء سے رابطہ کرتے ہیں؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ کیسے گائیڈنس لی جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. کوشش ہوتی ہے یوسف بھائی کہ اپنی روٹین، عام روٹین جو ہے اس میں کم از کم انسان اتنا ذاکر بن جائے، ذکر کرنے والا اللہ کا، کہ اس کی روحانی زندگی جو ہے وہ بھی پرسکون ہو جائے. مجھے جب اس حوالے سے بے چینی ہوتی ہے یا میں مضطرب ہوتا ہوں یا مجھے ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی، تو اس کے لیے کچھ شخصیات ہیں، میں ان سے عموماً رابطے میں رہتا ہوں. سب سے پہلے تو میرے والد گرامی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے. وہ بڑی محبت سے رہنمائی کرتے ہیں، شفیق الرحمان الوی. حالانکہ انہیں حق ہے کہ وہ دوسری طرح کی رہنمائی کر سکے. بالکل ٹھیک، لیکن ہمیشہ وہ نا اپنے اس میں بامسمہ ہے، شفیق ہیں، شفقت کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب بڑی محبت کرتے ہیں. اور جب بھی میں سمجھتا ہوں نا کہ میری روٹین میں کوئی تعطل آ گیا ہے یا میں عبادت میں اس طرح نہیں رہا جس طرح مجھے کرنی چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب سے میں جو ہے وہ ضرور کہہ لیں کہ میڈیسن لے لیتا ہوں روحانی، اور ڈاکٹر صاحب مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ نا ایک آپ بہتر جانتے ہوں گے، طبیعت میں آتا ہے کہ انسان کوئی کام تسلسل سے نہیں کر سکتا نا، اس میں کچھ کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے. کبھی طبیعت انقطاع، کبھی طبیعت زیادہ کرتی ہے، کبھی نہیں. تو جب طبیعت آمادہ نہ ہو نا، تو اس کو آمادہ کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کسی عالم سے آپ رہنمائی لے لیں. اسی طرح حافظ مسعود عالم صاحب اور حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب، لوگ تو ان کو اور انداز سے دیکھتے ہیں، ایک مدبر، سیاستدان، مذہبی رہنما کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن سینیٹر کے طور پر دیکھتے ہیں. ایک بڑی روحانی شخصیت ہے، ان کی زندگی کا وہ پہلو میں نے دیکھا ہے. ٹھیک، وہ اللہ والے ہیں، تو ان سے بھی مجھے بہت رہنمائی ملتی ہے. تو یہ علماء ہیں جن سے میں بکثرت رہنمائی لیتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں. زین بھائی، آپ کے خیال میں آج کے نوجوانوں کے بڑے بڑے مسائل کون سے ہیں جن کی طرف علماء کو توجہ دینی چاہیے، والدین کو توجہ دینی چاہیے، اور میڈیا کو توجہ دینی چاہیے؟ عام زندگی میں ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے مسائل میں سے زندگی کے اندر بے چینی، اضطراب یا بے راہ روی کا اس قدر شکار کہ آپ انہیں اگر پکڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کی طرف بلائیں گے، ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، اور پھر وہ علماء کے قریب نہیں آئیں گے. پھر اسی کے ساتھ اور اسی کمی کی وجہ سے وہ دنیاوی معاملات میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں، رزق کی تنگی یا کسی بھی معاملے کا. ان سب کا علاج وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرامین اور علماء کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے. اس کا حل یہ ہے کہ وہی جس طرح پہلے ہم نے بات کی، اگر ہم ان مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اپنے علماء، اسکالرز کی جو رسائی ہے وہ اپنے یوتھ تک آسان بنائیں.
کہ وہ بآسانی ان علماء سے رہنمائی حاصل کر سکیں جب چاہے انہیں مل سکیں، اور ان سے رہنمائی حاصل کر کے وہ اپنی زندگیوں کو بہتری پر گامزن کر سکیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، یہ 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو انسان اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑ لے، تلاوت قرآن مجید سے جوڑ لے، دوسرا علماء کرام سے جوڑ لے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی حوالے سے ہمیں مطلب گائیڈنس کی ضرورت ہو، رہنمائی کی، تو وہ کسی اللہ والے سے رہنمائی حاصل کرے۔ اور علماء کو بھی چاہیے، یقیناً وہ اس پر توجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی رسائی جو ہے وہ عام عوام تک اور یوتھ تک آسان بنائیں، تاکہ لوگ ان سے جو ہے وہ ملاقات کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو موجودہ دور ہے اس میں کیا تقاضے ہیں حکمت کے، دعوت و تبلیغ کے، ان کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں نوجوانوں کے قریب ہونا پڑے گا۔ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی نوجوان کسی عالم سے رجوع کرتا ہے، اسکالر سے، کسی مسئلے کی بابت، تو فوراً اس کو سخت اور کرخت جواب ملتا ہے نا، تو وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرتا کسی عالم کے پاس جانے کی۔ اگر ہم حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو اپنی طرف لائیں گے یا مسئلے کا حل بتائیں گے تو وہ آپ سے جڑ جائے گا۔ یہی اس کا حل ہے۔ بالکل صحیح۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سختی سے جواب ملتا ہے؟ دیکھیں، یقیناً علماء جان کے تو نہیں کرتے، ایک انسان ہے، اس کی زندگی کے بہت سے مسائل ہیں، تدریسی زندگی، تصنیفی زندگی، وہ اتنا مصروف ہے کہ کبھی جواب دیتے ہوئے بحیثیت انسان ترشی آ سکتی ہے۔ تو علماء یقیناً اس کو بہتر کرتے ہیں، عوام کو بھی چاہیے درگزر کریں، تو پھر اس طرح ان کا جو ہے نا وہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق بنائے رکھیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ذہن صاحب، آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ زندگی بڑی بیڈ آف روزز ہے، گلابوں کی خوشبوئیں ہیں، بس کامیابی ہی کامیابی ہے، لیکن خاص طور پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ دین کے معاملے میں جب آپ کام کرتے ہیں، نکلتے ہیں، دعوت کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام، تو سیرت تو بتاتی ہے اس میں مشکلات آتی ہیں، تو آپ کے پاس نہیں آتی؟ اگر آتی ہیں تو پھر کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ اچھا۔ اور دین کے کام میں ہی مشکلات زیادہ آتی ہیں، اور انسان مایوس بھی ہوتا ہے، اور اس راستے کو چھوڑنے کا بھی اس کے اندر کئی دفعہ خیال آ جاتا ہے۔ شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ ہماری زندگی میں بھی ایسی مشکلات بارہا آتی ہیں، اپنوں کی طرف سے بسا اوقات ترش رویوں کا یا راستے میں رکاوٹ بننے کا جو ہے نا وہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بھی کبھی اس حوالے سے مایوسی ہوئی نا کہ یار اس راستے کو چھوڑ دیں اور یہ کر لیں، تو میرے والد صاحب میرے لیے بہترین انسپریشن تھے، ان کی زندگی۔ تو جب بھی میں ان کے سامنے کوئی ایسی مایوسی والی بات کرتا تو وہ فوراً اس حوالے سے ہمیشہ جو ہے نا ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے دین کے بڑے بڑے کام کرنے کا عزم کیا ہے، ابھی تو ہلکی سی ہوا چلی ہے اور آپ گھبرا گئے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ انسان ان کریکٹرز کو، ان کرداروں کو، ان کے رویوں کو بھلائے اور آگے بڑھتا جائے، ہر کسی کا جواب نہ دے۔ لوگ آپ کے بارے میں بہت غلط قسم کے اندازے بھی لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان سب کو سنیں، برداشت کریں، معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو بھی آسان کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جو آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ پھر بندہ اپنے رب اور ان بندوں کے معاملے سے نکل جائے۔ تو والد گرامی سے ہمیشہ انسپریشن ملی، کچھ وہ اذکار بتا دیتے تھے، کچھ طریقہ کار عبادات کا کہ اس طرح کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، یہ وہ۔ تو کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے، آتی ہے گھبراہٹ، لیکن اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے، اور مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے اور ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے، خیر کے کام میں آگے چلتے رہنا چاہیے۔ در حقیقت یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں آپ کی کامیابی کی پہلی دلیل ہیں۔ واہ واہ۔ تو ایسے ڈپریشن، پریشانی میں جب مایوسی بہت ہو گئی کسی کے رویے سے، اپنے سے، پرائے سے، تو کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی آیت یا ایسی دعا یا ایسا وظیفہ جو آپ نے بہت پڑھا اور بڑا فائدہ ہوا؟ بہت سے ایسے اذکار اور وظائف ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں، اس میں ہماری اپنی بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پشیمانی کا اور ندامت کا اظہار کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایسے کلمات کہے اور مکمل اہتمام کے ساتھ کہے، بکثرت کہے، دل کی گہرائیوں سے کہے۔ اور تو ایسے بہت سے کلمات ہیں، چیزیں ہیں، لیکن ابتداءً یہی کافی ہے۔ زین بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اپنی سوچیں اور آپ کے جو احساسات تھے اور آپ نے جو معاشرے کو دیکھا، جو آپ کے تجربات تھے وہ بتائے تاکہ ہمارے نوجوان انہیں سنیں، اور بہت سی باتوں کا حل آپ نے دیا کہ ایک نوجوان کو اگر بے چینی ہے، اضطراب ہے، سکون نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، کس سے ملے، کیسے ملے،
یہ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ کا شکریہ جی، آپ نے یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ناظرین کرام، یہ ہماری سمجھ لیجئے کہ ایک نوجوان سے ملاقات ہے. ایک ہماری اس قوم کے مستقبل کی سوچ سے ہم نے آگہی حاصل کی ہے کہ ہمارے نوجوان کیا سوچتے ہیں، ان کے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں، اور جو سیدھے راستے پر اگر کوئی نوجوان چلتا ہے تو وہ کم عمری میں ہی کافی فاصلہ طے کر لیتا ہے. آپ کسی ٹی وی کا اینکر بن جانا، کسی بڑی مسجد کا خطیب بن جانا، اتنے علماء سے تعلق ہو جانا، پھر کچھ کاروبار کر لینا، یہ وہ موٹیویشنل چیزیں ہیں جو میں چاہتا تھا کسی نوجوان کے ذریعے سے نوجوانوں کے سامنے آئیں. کیونکہ بڑے بزرگ جب بات کرتے ہیں تو پھر نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی ایک زندگی گزار کے اب ہمیں اگر بات کر رہے ہیں تو ان کی تو بات کچھ اور ہے. تو یہ ایک نوجوان کو میں نے ایز اے ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان اس سے انشاءاللہ تعالی موٹیویشن لیں گے، انسپریشن لیں گے، اور وہ کہیں زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.